اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے 253 آیت کی، یہ اس کا ایک حصہ ہم نے تفسیر کی صورت میں لیا، اور دوسرا حصہ جو ہے پارٹ 2 اب جو نا اللہ پاک نے اس میں کہا کہ ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، تو اس تفسیر کے اندر ہم نے اس کو جو نا میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل الانبیاء ہونے کا ذکر اس کے اندر ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کہ کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو اللہ پاک نے روح اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اور حضور علیہ السلام کے مراتب جو نا اللہ پاک نے جو نا ان کے بے شمار اللہ پاک نے مراتب اس کے اندر بیان فرمائے، کہ حضور علیہ السلام تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، بلکہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ آگے یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے لیے قرآن مجید کے اندر ہی سورہ فاتحہ کے اندر ہی اپنا ذکر، جہاں اپنا ذکر کیا کہ میں رب ہوں عالمین کا، وہاں حضور علیہ السلام کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء آیت نمبر 104 کے اندر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ حضور میں اگر عالمین کا رب ہوں تو میرا محبوب رحمت ہے۔ تو یہ حضور کا اس کے اندر ذکر فرمایا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا، یعنی جہاں میرا ذکر ہوگا اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ النساء کی آیت 80 کے اندر، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کے لیے، مرتبہ افضلیت کو بیان کرنے کے لیے، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت کس کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ قرار دیا، اور یہ حضور کا جو نا مرتبہ اللہ پاک نے بلند فرمایا، قرآن مجید کے اندر آپ کی شان کو اللہ نے بلند فرمایا، کہ یہ مرتبہ ہے جو نا درجات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلرَّسُولِ، سورہ منافقون کی آیت 8 کے اندر فرمایا کہ ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور آگے فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوهُ، کہ اللہ پاک نے یہ دیکھو اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا، اللہ اور اس کے رسول جو نا وہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، کہ اگر تم نے میرے محبوب کو راضی کیا، لوگوں جان لو تو سمجھ لو تم نے مجھے راضی کیا، اور جو تم نے میرے پیچھے آیت میں فرمایا جو تم نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ در حقیقت تم نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور پھر آگے جو تبدیل قبلہ کی آیت آئی کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کے بعد 16.5 مہینے کے بعد قریباً نماز پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو اس آگ علیہ السلام کا
جو نا خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے، تو بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے یہاں پر اس کا درجے میں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ محبوب جس قبلے پہ آپ راضی ہوں گے ہم وہی قبلہ بنا دیں گے آپ کا۔ تو افضل الانبیاء ہونے میں کہ یہ آپ کے اللہ پاک نے آپ کے جو نا راضی ہونے کے لیے جو حضور کو پسند ہوتا تھا اللہ پاک وہ کر دیتے تھے وہ کام۔ اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہاں ان قریب ہم کو آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آخرت میں مقام محمود اور مقام شفاعت آپ کو نصیب کیا جائے گا۔ سورہ ضحیٰ کے اندر یہ ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کا، یعنی کہ یہ شفاعت اور جو نا مقام محمود یہ کسی نبی کو نہیں ملا، یہ میرے حضور کو ملا آخرت میں، اور یہ ملے گا۔ اور قرآن مجید میں پھر اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کے نام لے کے، کچھ کو تو مقید کر کے نام لے کے ذکر کیا، مطلق چھوڑ دیا، اور کچھ کو مقید کر دیا، یعنی کہ ان کا نام لے کے ذکر کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات سے اللہ پاک نے پکارا، جیسے یا ایھا النبی، سورہ احزاب کے اندر، سورہ مزمل کے اندر اللہ پاک نے شروع میں ہی فرما دیا یا ایھا المزمل، سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرما دیا یا ایھا المدثر، کہ یہ شان تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کو جو نا القاب کے ذریعے پکارا گیا۔ اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طرح سے معجزات ملے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سب سے زیادہ، اور قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور تقریباً اس کی قرآن مجید کی 6000 آیات ہیں، اور وہ یہ 6000 آیات حضور کا معجزہ ہیں، 6000 حضور علیہ السلام کے یہ آیات میں معجزے ہیں، اور باقی معجزات آپ علیہ السلام کے الگ ہیں۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے گنتی کے چند معجزات دیے، لیکن حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جیسے تمام پیغمبروں کے معجزات سے حضور علیہ السلام کے معجزے سب پیغمبروں کے معجزوں سے افضل ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھیں کہ ان کا عصا تھا، ید بیضا تھا، کہ وہ عصا جو ہے نا اس سے وہ معجزات کرتے تھے، اور ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ 9 معجزے آپ کو عطا فرمائے گئے، اور حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا فرمائے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کہ حجاب کے پیچھے سے اللہ پاک نے کلام کیا، اور حضور علیہ السلام کو بغیر حجاب کے معراج کے موقع پر کلام فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو وہ مردے زندہ کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے خشک لکڑیوں کو اور بے جان کنکریوں کو زندگی بخشی اور کلمہ پڑھوایا۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے شجر و حجر بھی سلام کرتے تھے، جانور آپ کو سجدہ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے پانی نکالا، اس سے 12 چشمے پھوٹے تھے، حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے چشمے بہائے، یعنی انگلی پانی کے اندر اپنی رکھ دی، اور اتنا پانی ہو گیا کہ صحابہ کرام نے 1400 صحابہ کرام نے اس پانی کو جو نہ پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، یعنی کہ اتنا یہ آپ کا معجزہ۔ اور پھر جو نا موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے دریا نیل کو پھاڑا، حضور علیہ السلام نے اپنی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ جب مشرکین مکہ نے وہ جو نہ مانگی، شہادت مانگی، معجزہ مانگا، تو آپ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے اشارہ کیا، چاند جو نا ایک حصہ اس کا ایک سائڈ پہ ہو گیا اور دوسرا حصہ دوسری سائڈ پہ ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی جو نا صفات جو ہے نا، باقی انبیاء علیہ السلام صرف ایک عالم کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ عالمین کے نبی تھے، سارے عالمین کے۔ حضور علیہ السلام صفات انبیاء کے جامع ہیں، یعنی کہ جو سارے انبیاء کو صفات عطا کی گئی وہ ساری صفات جمع کر کے حضور علیہ السلام کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی، یعنی کہ صفات انبیاء ہیں۔ ہر نبی کے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، اس لیے رب کائنات فرماتے ہیں قرآن مجید میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، سورہ نام کی آیت 90 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ اصول الدین میں سارے پیغمبروں کی پیروی کیجیے، اور اصول دین میں تقلید ناجائز ہے،
اور اور نہ یہ مراد ہے، بلکہ فروع دین میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ تقلید میں نہیں اطاعت کی جائے گی، فروع دین کے اندر اطاعت کی جائے گی، فرع کے اندر، اور ان کی اطاعت کرو کیونکہ آپ کا دین تمام دینوں کو جو نا ناسخ کر چکا ہے۔ یعنی کہ میرے محبوب کا دور امتیوں جو تم پال لو، تو پچھلے دینوں کی پھر تقلید تمہارے اوپر جائز نہیں ہے، تو تمہارے اوپر میرے محبوب کے دین کی فروع وہ جائز ہے کہ وہ پہلے ادیان جو سب ناسخ ہو چکے ہیں، اب میرے محبوب کے اوپر ایمان لے آؤ اور ان کے دین کو اپنا لو۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا کہ سارے پیغمبر خاص خاص جماعتوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سورہ سبا آیت نمبر 28، کہ آپ کو سارے عالمین کا نبی بنا کر بھیجا گیا، اور فرمایا لیکونوا للعالمین نذیرا، اور جس کا جو نا سلطنت کا رقبہ جو نا وہ سارے سلطانوں سے، سارے انبیاء سے بڑا سلطنت کا جو نا درجہ ہے۔ اسی طرح حضرت آدم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھیں ذرا کہ وہ ساری مخلوق کے نبی تھے، مگر اس وقت انسان بہت تھوڑے تھے، تھوڑے انسان تھے اس وقت، شریعت جو نا نئی نئی شریعت بنی تھی اور انسان بھی بہت تھوڑے تھے، اس وجہ سے ان کے تھوڑے انسانوں کے نبی ہوئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین تمام دینوں سے افضل ہے کہ وہ سب دینوں کو منسوخ کر چکا ہے، اور پھر آپ کی نبوت کے اندر آپ دیکھیں انسان کتنے زیادہ ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان افضل ہونے میں یہ ہے کہ آپ اتنے سارے انسانوں کے نبی، اتنے سارے انسانوں کے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نا دین کو بہتر دین کہا گیا، اور امت کو بہتر امت کہا گیا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر 110 آیت کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، یہ حضور کی افضلیت کی شان ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے اور جو نا ازواج مطہرات، اے میرے نبی کی بیویوں، تم تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو آپ کی افضلیت کی شان یہ تھی کہ آپ کی بیویاں بھی عورتوں سے افضل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میں آدم اور ما سوا آدم کے حضور کے جھنڈے کے نیچے جو نا سارے انبیاء حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آپ ہی اولاد آدم کے سردار ہوں گے، آپ ہی جنت میں سب پیغمبروں سے پہلے تشریف لے کے جائیں گے، آپ کی امت سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، سب سے پہلے قیامت میں آپ ہی اٹھیں گے، اور سب جو نا خاموش ہوں گے، اور آپ سے رب کائنات کلام فرمائیں گے، آپ کی ہاتھ میں ہی لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، آپ ہی کو حبیب اللہ کا خطاب ملے گا، آپ ہی شفیع المذنبین ہوں گے، آپ ہی سب اولین و آخرین کے سردار ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی تو حضور ہی نے معراج کی شب تمام انبیاء کی امامت فرمائی، یہ بھی آپ ہی کی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات سے بلا حجاب کلام فرمایا، یہ بھی آپ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نجم کے اندر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور آگے فرمایا اندہ سدرۃ المنتہا سورہ نجم کے اندر، اور پھر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جو ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی اور جو وحی کی، اور آپ علیہ السلام کو دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مجھے چند چیزوں پر بزرگی عطا فرمائی گئی کہ سارے عالم کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا، ساری زمین جو میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی پاک کر دی گئی، کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک مخصوص جگہ پر عبادت کرتے تھے، وہ ایک مخصوص جگہ بنا لیتے تھے، اس کے اوپر عبادت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ساری زمین جو خشک ہے، جس کے اوپر گندگی نہیں ہے، اگر خشک ہے تو وہ زمین تمہارے لیے پاک ہے، تم بیٹھ کے عبادت کرو، تو یعنی کہ ساری زمین کیا میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ اور فرمایا کہ اور میرے لیے غنیمتوں کو
حلال کر دیا گیا کہ پہلی امتیں وہ جو مال غنیمت جہاد کے اندر ملتا تھا اس کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا تھا بڑے میدان کے اندر، اور آسمان سے آگ آ کے جلا جاتی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعت کا حق بھی مجھے عطا فرمایا جائے گا، اور مجھے 1 مہینہ کی راہ پر مجھے روب دیا گیا۔ یہ ذرا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی 1 مہینہ اس دور کے اندر سفر کرے تو وہ پوری دنیا کے اندر سفر کر لیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا میں روب عطا فرمایا گیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ہی نہ مجھے شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور میرے پہ نبوت ختم ہوئی، میں آخری نبی ہوں۔ اور پھر اللہ یہ کہ قاعدہ بھی ہے نا اللہ پاک کا، دیکھو کہ نبوت ختم ہو گئی کہ جتنی بڑی سلطنت ہوتی ہے سلطان اور بادشاہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کا خزانہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت تو مشرق و مغرب میں، اور آپ سلطان بھی سب سے بڑے، اور خزانہ بھی اللہ پاک نے آپ کو زمین اور آسمان کی جو نا چابیاں عطا فرمائی۔ اور قرآن حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے بغیر حجاب کے وحی فرمائی معراج کی رات، آپ کو لامقام پہ بلا کے آپ کے ساتھ وحی کی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے، شان افضلیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، نور اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں جو نا راسخ فرما دے، اور ان کی اطاعت اور اتباع ہماری زندگیوں میں شامل حال فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔